پولینڈ کے دارالحکومت روسٹن کے وسط میں اسٹرا نامی ایک کلب میں اعلیٰ معیار کی شراب کے ساتھ کھلے عام منشیات کا بیوپار ہوتا تھا۔ اس کلب میں بدماشوں اور غنڈوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ کلب کے مینیجر کا نام تو کچھ اور تھا، مگر اس کا مضبوط اور بھاری جسم، سیاہ رنگت، چہرے پہ پرانے چیچک کے نشانات کے ساتھ اس کے چہرے پر زخموں کے بھی آڑے ترچھے نشان تھے، جس سے وہ بے حد بھیانک اور خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت مکاری اور شیطانیت کی چمک رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عام طور پہ بلیک راسکل کہا جاتا تھا، اور اسے یہ نام اس قدر پسند تھا کہ اس نے خود کو واقعی بلیک راسکل کہلوانا شروع کر دیا، اور بلیک راسکل سچ مچ کا شیطان تھا۔ بلیک راسکل بے حد چھٹ، بے رحم، شفاف ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ اپنے مخالف کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا تھا، اور اگر اس کے کلب میں کوئی ناپسندیدہ شخص آ جاتا تو بلیک راسکل اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بات کرتا تھا۔ بلیک راسکل کے بھیانک پن، اس کی بے رحمی اور شفافی کی وجہ سے بڑے بڑے بدماش گنڈے بھی اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ اگر غلطی سے کوئی بلیک راسکل کے سامنے آ جاتا تو وہ فوراً اس سے کنی کترا جاتا تھا۔ بلیک راسکل کا نام شہر میں کسی حلوے کی طرح مشہور تھا، لیکن اس نے چونکہ بے حد معیاری کلب بنا رکھا تھا اور وہاں آسانی سے ہر قسم کی منشیات کے ساتھ ساتھ نایاب اور پرانی سے پرانی شراب بھی مل جاتی تھی، اس لیے غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ رتبے کے لوگ بھی اس کلب میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کلب کا اعلیٰ معیار اور رکھ رکھاؤ ہی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا تھا، اور ہر قسم کے لوگ وہاں صرف اپنے مطلب کے لیے آتے تھے، اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کلب میں صرف انجوائے کریں، اور ان میں سے کسی سے وہاں ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے شیر کو اپنے پنجرے سے باہر آنا پڑے، اور وہ شیر ظاہر ہے بلیک راسکل ہی تھا۔ بلیک راسکل اپنا زیادہ تر وقت اپنے کلب میں ہی گزارتا تھا۔ اس نے کلب کے تہہ خانے میں اپنا ایک بڑا اور شاندار آفس بنا رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بلیک راسکل اپنے آفس میں ہی موجود تھا۔ وہ ایک بڑی اور شاندار انداز میں سجی ہوئی میز کے پیچھے آرام دہ کرسی پر دھنسا بیٹھا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے بات ختم کی اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا ہی تھا کہ اچانک فون کی مرتنم گھنٹی بج اٹھی۔ یس، بلیک راسکل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے لگاتے ہوئے اپنے مخصوص پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، گورسم بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ گورسم کلب کا کاؤنٹر مین تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ بلیک راسکل نے اسی لہجے میں کہا۔ باس، آپ سے ایک لیڈی ملنا چاہتی ہیں، دوسری طرف سے کاؤنٹر مین نے کہا۔ لیڈی؟ کون ہے وہ؟ کیوں ملنا چاہتی ہے وہ مجھ سے؟ بلیک راسکل نے چونک کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ اپنا نام لیڈی سارٹا بتاتی ہے باس، اور کسی ایکس مین کا حوالہ دے رہی ہے، کاؤنٹر مین نے کہا۔ ایکس مین؟ اوہ، کہاں ہے وہ؟ بلیک راسکل نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے کاؤنٹر پہ موجود ہے باس، کاؤنٹر مین نے کہا۔ میری بات کراؤ اس سے، بلیک راسکل نے کہا۔ یس باس، یہ بات کریں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ ہیلو؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نہایت مہم اور سریلی آواز سنائی دی۔ یس، بلیک راسکل اسپیکنگ، بلیک راسکل نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ لیڈی سارٹا بول رہی ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، ابھی، فوراً، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایکس مین کے حوالے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بلیک راسکل نے کہا۔ کیا اس کے لیے عام ٹیلی فون پہ بات کرنا ضروری ہے؟ دوسری طرف سے اس بار لیڈی سارٹا نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ یس، ٹھیک ہے، فون کاؤنٹر مین کو دو، بلیک راسکل نے کہا۔ یس سر۔ چند لمحوں بعد دوبارہ کاؤنٹر مین کی آواز سنائی دی۔ اس لیڈی کو میرے پاس بھیج دو۔
بلیک راسکل نے کہا، اور اس نے ساتھ ہی ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ کون ہو سکتی ہے یہ لیڈی سارٹا، اور اس نے ایکس مین کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ گلاسٹر نے تو کہا تھا کہ وہ جب بھی آئے گا خود میرے پاس آئے گا۔ اس کا اس لیڈی سارٹا کو یہاں بھیجنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بلیک راسکل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ یس براس ہوٹل۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کمرہ نمبر 4 چھت 7 کے مسٹر برمن سے میری بات کراؤ، بلیک راسکل نے کہا۔ مسٹر برمن؟ میں معذرت چاہتا ہوں جناب۔ مسٹر برمن اور ان کے تینوں ساتھی ابھی چند لمحے قبل اپنے کمروں سے باہر گئے ہیں۔ آپ مجھے اپنا نام اور اپنا پیغام بتا دیں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے میں انہیں بتا دوں گا، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا۔ اوکے، وہ آئیں گے تو ان سے کہنا مسٹر بی آر سے بات کر لیں، بلیک راسکل نے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بدماش کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی اندر آئی۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بال سنہری مائل تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور نیلگوں تھیں جن میں ذہانت اور فطانت کی تیز چمک تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا۔ بلیک راسکل نے حیرت سے اسے دیکھا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بلیک راسکل نے اشارہ کیا تو لڑکی کے ساتھ آنے والے بدماش نے اسبات میں سر ہلایا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا، اور ساتھ ہی اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تو تم ہو لیڈی سارٹا؟ بلیک راسکل نے حیرت سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے لیڈی سارٹا کا جو ذہنی نقشہ بنایا تھا، اس نقشے کے مطابق اس لڑکی کو تو 30-40 سال کے لگ بھگ ہونا چاہیے تھا، اور اس کا رنگ و روپ بھی ڈھلکا ہوا ہونا چاہیے تھا، مگر لڑکی تو نہ صرف جوان تھی بلکہ حد سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ ہاں، کیوں؟ تمہارے خیال میں کیا لیڈی سارٹا نہیں ہو سکتی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں سمجھا تھا کہ لیڈی سارٹا کوئی ادھیر عمر خاتون ہوگی، مگر تم تو نہ صرف نوجوان ہو بلکہ حد سے زیادہ حسین بھی ہو، بلیک راسکل نے اس کی برملا تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تعریف کا شکریہ، کیا مجھے بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ لیڈی سارٹا نے دلفریب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیوں نہیں، بیٹھو، بلیک راسکل نے جلدی سے کہا۔ وہ واقعی لیڈی سارٹا کے حسن میں اس قدر کھو گیا تھا کہ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ لیڈی سارٹا بدستور کھڑی تھی۔ تھینکس، لیڈی سارٹا نے کہا، اور پھر وہ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بلیک راسکل نے کہا۔ اس کی نظریں بدستور لیڈی سارٹا پر جمی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہوش کی تیز چمک پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، تم نے آفس بہت خوبصورت انداز میں سجا رکھا ہے، لیڈی سارٹا نے کہا۔ یس، یہ میرا شوق ہے، میں دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو اپنے آفس میں زینت بنانا پسند کرتا ہوں، بلیک راسکل نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے بلیک راسکل، بعض خوبصورت چیزیں عذاب بھی بن جایا کرتی تھیں۔ لیڈی سارٹا نے اس کی طرف دیکھ کر تلخ اور قدرے زہریلے لہجے میں کہا، مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ بہرحال تم بتاؤ، ایکس مین سے تمہارا کیا تعلق ہے، اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کا زہریلا لہجہ سن کے بلیک راسکل نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گلاسٹر، ٹیری، سارمن اور جیفری کہاں ہیں؟ لیڈی سارٹا نے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم ان چاروں کو بھی جانتی ہو؟ بلیک راسکل نے چونک کے کہا۔ ہاں، لیڈی سارٹا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیوں پوچھ رہی ہو ان کے بارے میں؟ مجھ سے زیادہ ایکس مین جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اگر تمہیں یہاں ایکس مین نے بھیجا ہے پھر تمہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلیک راسکل نے کہا۔ اس کے چہرے پہ یکلخت شکوک کی پرچھائیاں سی نظر آنے لگی۔ میں ڈائریکٹ گریٹ لینڈ سے آئی ہوں۔ ایکس مین نے مجھے تمہارے ٹپ دیتے ہوئے کہا تھا
کہ تم ان کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ لیڈی سارٹا نے سادہ سے لہجے میں کہا، نہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ چند روز قبل وہ میرے پاس آئے ضرور تھے، مگر پھر چلے گئے تھے۔ کہاں گئے اور وہ کب اور اب وہ کہاں ہوں گے، میں نہیں جانتا۔ دوبارہ ان سے میرا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا، بلیک راسکل نے کہا۔ لیڈی سارٹا نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ بلیک راسکل ضرور گوئی سے کام لے رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مگر انتہائی بہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ کیوں آئے تھے وہ تمہارے پاس؟ لیڈی سارٹا نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا ان سے؟ بلیک راسکل نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے میں بھی سرد مہری سی ابھر آئی تھی۔ میرا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ میں ان کے لیے ایکس مین کا ایک اہم پیغام لائی ہوں، لیڈی سارٹا نے کہا۔ کیا پیغام ہے؟ بلیک راسکل نے پوچھا۔ یہ میں انہیں نہیں بتاؤں گی، لیڈی سارٹا نے کہا۔ اس نے میز پہ پڑا ہوا پیپر ویٹ اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اس سے کھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جہاں رہتی ہو وہاں کا فون نمبر اور ایڈریس دے دو۔ اگر میرے گلوسٹر سے رابطہ ہوا تو میں اسے تمہارے بارے میں بتا دوں گا، وہ خود ہی تم سے آ کر مل لے گا، بلیک راسکل نے کہا۔ تو کیا تمہیں واقعی نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہے؟ لیڈی سارٹا نے کہا۔ نہیں، بلیک راسکل نے کہا، اور اسی لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ کرسی سمیت الٹ کر دوسری طرف جا گرا۔ لیڈی سارٹا کا ہاتھ اچانک حرکت میں آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے پیپر ویٹ نکل کے بلیک راسکل کے عین سر سے ٹکرایا تھا، جس سے وہ چیختا ہوا کرسی سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اسے یکلخت لیڈی سارٹا اپنے سر پر نظر آئی، جو فوراً اٹھ کر اس کی طرف آ گئی تھی۔ قریب پہنچتے ہی لیڈی سارٹا کی لات چلی اور بلیک راسکل کو اپنے سر پر قیامت سی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن پر اندھیرا مسلط ہو گیا تھا اور وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ اسے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑتے دیکھ کر لیڈی سارٹا نے جھک کر اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اس کا کالر پکڑ کے اسے کرسی سے دوسری طرف کھینچ لیا۔ پھر اس نے بلیک راسکل کی گردن اور کمر میں ہاتھ ڈال کے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا لیا۔ وہ نرم و نازک سی لڑکی بھاری بھرکم بلیک راسکل کو یوں اٹھائے ہوئے تھی جیسے بلیک راسکل کا تو کوئی وزن ہی نہ ہو، یا گوشت پوسٹ کے بجائے پلاسٹک کا گڈا ہو۔ لیڈی سارٹا اسے اٹھا کے دوسری طرف لائی اور اسے کمرے کی دائیں طرف رکھے ہوئے صوفے پر ڈال دیا۔ پھر وہ تیزی سے مڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی دروازے کے پاس آ گئی۔ اس نے فوراً دروازے کو لاک لگا دیا۔ دروازے کو لاک لگا کر وہ واپس بلیک راسکل کے پاس آ گئی۔ اس نے جیکٹ کی زپ کھول کر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر باریک رسی کا گچھا نکالا اور جلدی جلدی اسے کھولنے لگی۔ پھر اس نے اس رسی سے بلیک راسکل کے ہاتھ پیر باندھنے شروع کر دیے۔ لیڈی سارٹا نے ایک بار پھر بلیک راسکل کو اٹھایا اور صوفے پر بٹھا کے اسے صوفے پر باندھنا شروع کر دیا۔ اچھی طرح سے باندھ کر وہ پیچھے ہٹی۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر اس نے بلیک راسکل کی ناک اور منہ پر ہاتھ جما کر اس کا سانس روک دیا۔ چند لمحوں بعد بلیک راسکل کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے یکلخت آنکھیں کھول دی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر لیڈی سارٹا نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ خود کو رسیوں سے جکڑا ہوا پا کر بلیک راسکل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ بلیک راسکل نے ہتلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا منہ کھلوانے کے لیے، لیڈی سارٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد شفقانہ اور بے رحمانہ تھی۔ اسے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے بلیک راسکل جس جیسے انسان کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ میری زبان کھلوانے کے لیے کیا مطلب؟ بلیک راسکل نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ہراساں نظروں سے لیڈی سارٹا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گریٹ لینڈ کے ایجنٹس کہاں ہیں؟ لیڈی سارٹا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا۔ گریٹ لینڈ کے ایجنٹس؟
तुम टीनेजर्स के बारे में बात कर रही हो, ब्लैक रॉस्कल ने खौफजदा लहजे में कहा। ग्रेटलैंड के जेंट्स का सुनकर एक लम्हे के लिए उसका रंग बदल गया। मैं ब्लास्टर और उसके साथियों के बारे में पूछ रही हूँ, मेरी साटा ने इसी अंदाज में कहा। कौन ब्लास्टर? मैं किसी ब्लास्टर को नहीं जानता। और तुम इस तरह मुझसे पूछने वाली कौन होती हो? और तुमने यहाँ जिस तरह मुझे धोखे से बांधा है, ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त ब्लैक रॉस्कल के क्लब में हो, जहाँ आने के तो कई रास्ते हैं, मगर बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे मौत का रास्ता कहा जाता है। ब्लैक रॉस्कल ने खुद को संभालते हुए कहा। लेडी साटा मौत का दूसरा नाम है, और मौत अपने रास्ते बनाना जानती है। ब्लैक रॉस्कल, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ मुझे साफ साफ बता दो, वरना, लेडी साटा ने भूखी शेरनी की तरह घबराते हुए कहा। वरना क्या? इस बार ब्लैक रॉस्कल ने भी जवाबन घबराते हुए कहा। अब इसने खुद को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। उसके चेहरे के गज़लात फड़कने लगे थे और उसकी आंखों में खून की सुर्खी और कर आई थी। लेडी साटा ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय जैकेट की एक जेब में हाथ डाला और जेब से एक छोटी सी बोतल निकाल ली। इस बोतल का मुंह लंबूतरा सा था और इसके सर पे एक कॉर्क लगा हुआ था। बोतल में सब्ज रंग का सियार सा भरा हुआ था। लेडी साटा ने लंबे नाखूनों से कॉर्क को बोतल के मुंह से निकाल लिया। ये क्या है? ब्लैक रॉस्कल ने कहा, जो आंखें फाड़े हैरत से इस बोतल में मौजूद सियार को देख रहा था। तेजाब। लेडी साटा ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तेजाब? ब्लैक रॉस्कल ने बुरी तरह चौंक कर कहा। हाँ, ये एक ऐसा तेजाब है जिससे फौलाद भी एक लम्हे में मोम की तरह पिघल जाता है, लेडी साटा ने कहा। ओह, मगर, ब्लैक रॉस्कल ने खौफ से आंखें फाड़ते हुए कहा, जिस तेजाब से फौलाद को पिघलाया जा सकता है, अगर वो किसी इंसानी जिस्म पे डाल दिया जाए तो खुद ही सोचो इस इंसान का क्या हश्र होगा, लेडी साटा ने सफाकाना लहजे में कहा। आखिर तुम हो कौन और ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ब्लैक रॉस्कल ने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेंकते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने बारे में बता चुकी हूँ और मैं तुमसे सिर्फ ग्रेटलैंड के एजेंटों के बारे में ही पूछ रही हूँ। मुझे उनका पता बता दो तो मैं यहाँ से चुपचाप वापस चली जाऊंगी। दूसरी सूरत में इस तेजाब को मैं तुम्हारे जिस्म पर उस वक्त तक डालती रहूंगी जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोल देते, लेडी साटा ने कहा। मगर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ताल्लुक एक्सलैंड से है। तुम अगर एक्सलैंड की तौसीफ से आई हो तो तुम्हें उसके बारे में मुझसे ज्यादा इल्म होना चाहिए, ब्लैक रॉस्कल ने कहा। मेरा ताल्लुक ग्रेटलैंड से नहीं, ओलैंड से है और मैं एक पेशावर कातलों की तंजीम से वाबस्ता हूँ जिसका नाम रेड फॉक्स है, लेडी साटा ने कहा। तो रेड फॉक्स का नाम सुन के ब्लैक रॉस्कल की आंखें खौफ से और ज्यादा ठहर गईं। रेड फॉक्स ग्रुप? रेड फॉक्स ग्रुप से ताल्लुक रखती हो? ब्लैक रॉस्कल ने कहा। ताल्लुक? सिर्फ ताल्लुक ही नहीं, मैं खुद रेड फॉक्स हूँ। लेडी साटा तो मेरा फर्जी नाम है, असल नाम रेड फॉक्स है, रेड फॉक्स ने घबराते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम रेड फॉक्स नहीं हो सकती है। रेड फॉक्स के बारे में सुना है कि वो इंसानों को भूखी शेरनियों की तरह चीर फाड़ कर रख देती है। वो लामड़ियों की तरह चलाक और इंतहाई खूंखार और जिंदा सिर्फ और भयानक है, मगर तुमको बेहद मासूम और आम सी लड़की नजर आ रही हो। ब्लैक रॉस्कल ने उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा, जैसे उसे वाकई यकीन ना आ रहा हो कि इस तरह हसीन और मासूम नजर आने वाली लड़की रेड फॉक्स हो सकती है, जिसकी दरिंदा सस्ती की शोहरत ओलैंड के साथ साथ ग्रेटलैंड समेत यूरोप के तमाम ममालिक में फैली हुई थी। तुम्हें शायद मेरा जुमला याद नहीं, रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा जुमला? ब्लैक रॉस्कल ने चौंक कर कहा।
मैंने तुमसे कहा था कि बास खूबसूरत चीजें अजाब का बास भी बन जाती हैं। रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ, कहा था तुमने? ब्लैक रास्कल ने इस बात में सर हिलाकर कहा, तो फिर इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत और अजाब का बास बन जाऊं, अपनी जुबान खोल दो, रेड फॉक्स ने कहा। मगर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? ब्लैक रास्कल ने कहा, बस ब्लैक, तुम बहुत बोल चुके हो, अब बस, अब मुझे उनके बारे में बता दो, वरना मैं ये सारा तेजाब तुम्हारे जिस्म पे डाल दूंगी। रेड फॉक्स ने सर झटक कर इस बार बड़े गुस्से लहजे में कहा, जैसे वो ब्लैक रास्कल से मुसलसल बातें करके जिद गई हो। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, ब्लैक रास्कल ने कहा। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, रेड फॉक्स ने कहा। इसने अचानक हाथ में पकड़ी हुई बोतल टेढ़ी कर दी। ब्लैक रास्कल ने बौखलाकर अपना सर पीछे कर लिया, मगर बोतल से निकलने वाला कतरा इसके घुटने पर पड़ा। एक लम्हे के लिए कतरा पतलून में जद हुआ, फिर वहां से धुआं सा निकला। दूसरे लम्हे ब्लैक रास्कल की आंखें फट पड़ी, उसका मुंह खुला और फिर उसके मुंह से जैसे चीखों का तूफान सा बह निकला। उसकी पतलून के साथ साथ उसका घुटना भी झुलस गया था। वहां से मुसलसल धुआं उठ रहा था। ब्लैक रास्कल के घुटने से बुलबुले उठने लगे थे। तेजाब का ये कतरा तुम्हारे घुटने की हड्डी में सुराख बनाता हुआ तुम्हारे पैर की हड्डी के आखिरी सिरे तक पहुंच जाएगा, ब्लैक रास्कल, रेड फॉक्स ने कहा, और इसने इसके दूसरे घुटने पर भी तेजाब डाल दिया और ब्लैक रास्कल की चीखों से ऑफिस की छत उड़ने लगी। रेड फॉक्स ने आते ही ये देख लिया था कि कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है। ब्लैक रास्कल जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, मगर इसकी आवाजें कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। इसीलिए रेड फॉक्स को इसकी चीखें सुनकर कोई तरद्दुद नहीं हो रहा था। अभी तो मैंने तुम्हारे दोनों पांव जलाए हैं ब्लैक रास्कल। सोचो अगर इस तेजाब का एक कतरा मैं तुम्हारे सर पर डाल दूं तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? रेड फॉक्स ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। उसकी आंखों में इंतहाई सफाकी और खौफनाकपन आ गया था। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक, रुक जाओ। ब्लैक रास्कल ने हलक के दिल चीरते हुए कहा। उसका जिस्म खौफ और तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह से कांप रहा था और कमरे में इंसानी गोश्त के जोड़ने की सरान सी फैलती जा रही थी। अरे बस, अभी तो मैंने सिर्फ 2 कुत्ते ही डाले हैं और तुम्हारा ये हाल हो रहा है। मैं तो सोच रही थी जब तक मैं तुम्हारे जिस्म पे सारी बोतल नहीं उड़ेल दूंगी तुम कुछ नहीं बोलोगे, रेड फॉक्स ने इंतहाई तंज भरे लहजे में कहा। ये खौफनाक अजाब है। तेजाब आग बनकर मेरी हड्डियों में उतरता जा रहा है। मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम वाकई जालिम हो, बेहद जालिम हो, ब्लैक रास्कल ने खौफ से थरथराते हुए कहा। अभी तो इब्तिदा ही है, तुमने मेरा जुल्म देखा ही कहाँ है? देख लो तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, रेड फॉक्स ने सफाकी से मुस्कुरा कर कहा। मेरे यही बहुत है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ब्लैक रास्कल ने कहा। गुड, अक्लमंद हो, बोलो, रेड फॉक्स ने कहा। उसने बोतल बदस्तूर हाथ में पकड़ रखी थी। ग्लॉस्टर अपने 3 साथियों के साथ ग्लास होटल में है, ब्लैक रास्कल ने कहा। वो बमुश्किल अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए बोल रहा था। कमरा नंबर? रेड फॉक्स ने पूछा। ग्लॉस्टर का कमरा नंबर 467 है, बाकियों का मैं नहीं जानता, ब्लैक रास्कल ने कहा। उनके हुलिये बताओ, रेड फॉक्स ने कहा तो ब्लैक रास्कल किसी ग्लॉस्टर और उनके साथियों के हुलिये बताने लगा। इस दौरान रेड फॉक्स ने बोतल पर कॉर्क लगाकर इसे दोबारा जेब में रख लिया। थैंक यू ब्लैक रास्कल, मेरे लिए ये सब बहुत है। अब मैं खुद उन तक पहुंच जाऊंगी। तुमने सब कुछ सच सच बताकर अपनी मौत आसान बना ली है, रेड फॉक्स ने कहा, और इसकी बात सुनकर ब्लैक रास्कल बुरी तरह से चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? तुमने कहा था तुम सब कुछ बताने पर मुझे छोड़ दोगी, ब्लैक रास्कल ने खौफ भरे लहजे में कहा। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते ब्लैक रास्कल,
रेड फॉक्स जो कहती है हमेशा उसका उल्लट करती है, रेड फॉक्स ने कहा। दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक मशीन पिस्टल नजर आई। इससे पहले कि ब्लैक क्रॉस्को कुछ कहता, रेड फॉक्स ने अचानक ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ब्लैक क्रॉस्को के जिस्म को एक बाद दीगर कई झटके लगे और फिर इसका जिस्म साफ और आंखें बेनूर होती चली गई।